مسلمان کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کسی ایک خاص جگہ یا وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام زمان و مقام اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ فرعون کے پرستار کون سے لوگ ہیں؟ فری میسن وہ خفیہ سوسائٹی ہے جس نے ان خفیہ علوم کو راز میں رکھا اور موجودہ زمانے تک پہنچا ہے۔ جس اسٹرکچر کے تحت دنیا کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس میں چند افراد اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کی مثال روسی گڑیوں جیسی ہے۔ ایک گڑیا کے اندر کئی اور گڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں اسے ایک جال قرار دیتا ہوں جس میں یہ سب فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک علومناتی تنظیم کے ممبر ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ علوم سے منور سمجھتے ہیں، وہ علم جو ہم لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ اب تک یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ایک مخصوص گروپ نے تاریخ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور ان لوگوں نے فرعونیت کا سسٹم اپنائے رکھا۔ دنیا میں شہرت یافتہ افراد کی کثیر تعداد اس طرح کی رسومات ادا کرتی ہے جو تاریخ میں مصر اور بابل میں کرتی ہیں۔ یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا۔ علومناتی گروپ نے ہزاروں سال پہلے فرعون اور ان کے جادوگروں سے حاصل کردہ رازوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے رکھا ہے۔ ان خفیہ علوم کے حصول کے بعد علومناتی نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ ان علوم میں جنات اور روحوں سے رابطہ کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ یہ لوگ اپنے اداروں اور عمارتوں کے اندر اور باہر سانپوں والے سائنس اور لوگوز استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں جنات سے رابطے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن انہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عالمی سطح پر اس گروپ کے لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ورلڈ بینک کا سربراہ جیمز ولفنسن بھی اس نیٹ ورک کا ممبر ہے۔ جرمنی کا چانسلر، امریکی صدور کا تو ایک سلسلہ ہے، اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ان مشہور شخصیات کے ناموں سے واقف ہیں جو ان خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہنری کیسنجر، ڈیوڈ راکفیلر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ ہزاروں طاقتور ترین افراد بھی ان خفیہ تنظیموں سے منسلک ہیں۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ اب پھر سے علومناتی نے قدیم مخروطی اسٹرکچر پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اپنی من پسند ایلیٹ کو اعلیٰ مقامات پر فائز کر رہے ہیں۔ یہ گروپ دنیا بھر میں مذہبی، اقتصادی، زراعت، میڈیکل اور جوڈیشل شعبوں پر چھا گئی ہے۔ جب تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے، آپ کے لیے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کا حصول بہت مشکل اور مہنگا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مخروطی اسٹرکچر نہ صرف میڈیسنز کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ دولت کی تقسیم پر بھی قدرت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی، سوئی ہوئی عوام بل بلا رہی ہے۔ علومناتی گروپ نے بڑے کمال سے پسی ہوئی عوام کو اپنے مسحور کن ہتھ کنڈوں سے پھنسا رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس گروپ نے کالے علم کی بدولت حاصل ہونے والی قوت کا استعمال کرتے ہوئے فلم، ٹیلی ویژن اور موسیقی پر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ یہ گروپ اس قوت کی بدولت لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک
غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے لاشعور میں اپنے نظریات ٹھوس رہی ہے. Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam Hussein. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, terrorists. Terrorists, 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 terrorists. انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے انہی طور طریقوں کی بدولت الومناتی گروپ اپنے مخصوص ایجنڈے پر عمل کرانے میں کامیاب ہے. یہ کوئی اولڈ بوائے نیٹ ورک نہیں ہے. یہ کوئی تم میرا خیال رکھو میں تمہارا خیال رکھوں گا والی بات بھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی بات بھی نہیں ہے کہ تمہاری ٹائی میرے جیسی ہے تو تم میرے لیے ٹھیک ہو. یہ تو ایک ایسا خونی رشتہ رکھنے والی نسل ہے جو اپنی مرضی اور نظریات دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. امریکی ڈالر کے پیچھے ان کی ایک مہر ثبت ہے. یہ گریٹ امریکہ کی سیل ہے. وہ اسے سیل کہتے ہیں. اس سیل کے پیچھے ایک مخلوطی عمارت ہے. اس مخلوطی عمارت کے اوپر ایک آنکھ معلق ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں مخلوطی عمارت کا اوپری حصہ نہیں ہے. یہ آنکھ عمارت کے اوپر ہے. یہ نیچے نہیں آئے گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کا میسونک پروجیکٹ ختم نہیں ہو جاتا، جیسے انہوں نے نیچے لکھا ہے نووس اوڈو سیکلورم اور پھر اینویٹ اوسیوپٹس، وہ ہماری پروجیکٹ سے خوش ہے. مطلب ان کا خدا پروجیکٹ سے خوش ہے. یہ آنکھ والا حصہ جب تک نیچے نہیں آئے گا. لیکن سوال یہ ہے یہ منصوبہ ہے کیا؟ یہ کون سا پروجیکٹ ہے جس سے ان کا خدا خوش ہے؟ ایک چھوٹے سے ملک سے کہیں زیادہ داؤ پر لگا ہوا. یہ ایک بہت بڑا خیال ہے. ایک نیا عالمی نظام. چند لوگ پوری دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے مگر کر رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گروپ نے فرعونوں کے خفیہ علوم کیسے حاصل کر لیے اور ایک ایسی مخلوطی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جہاں چند افراد کی خدمت کرنے کے لیے لاکھوں لوگ موجود ہیں. ہمارا سفر مقدونیہ کی ایک فلپ کی کہانی سے شروع ہوتا ہے جو سکندر اعظم کا باپ تھا. ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ سکندر اعظم کی نسل نہ صرف فرعون رمیسیس دوئم سے جا ملتی ہے بلکہ اس کا تعلق کلیوپیٹرا، مارک اینتھونی اور جولیس سیزر سے بھی ملتا ہے. اگر ہم قدیم یونان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روم کے شاہ کانسٹنٹائن کا خونی رشتہ بھی انہی لوگوں سے جا ملتا ہے. اور ایک اور ذکر دلچسپی کا باعث ہے کہ ان کا خونی رشتہ بعد میں فرانس کے اور پھر برطانیہ کے شاہی خاندانوں سے جا ملتا ہے. برطانوی شاہی خاندان کا ایک فرد امریکہ میں آباد ہو گیا جس کا نام جارج بش ہے اور یہ شخص فرعون رمیسیس کی نسل سے ہے. اس تاریخی پس منظر میں جب وہ اپنے ممتاز آبا و اجداد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرعون رمیسیس دوئم ہی سے ہوتا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ امریکی نائب صدر ڈک چینی اور براک اوباما دور کے رشتے دار ہیں. امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے تحقیقات شروع کر دی ہے. میں آپ کے سامنے امریکہ کے 41ویں صدر اور بہترین والد کو پیش کر رہا ہوں.
ہم سب اس کے باپ کو جانتے ہیں، لیکن اس کے رشتے کے کزن کو کون جانتا ہے؟ اس کے خاندان کا شجرا ایک ویب سائٹ ancestry.com نے جاری کیا ہے۔ ڈک چینی ایک ایسا شخص ہے جو کسی بھی وقت صدر بن سکتا ہے۔ وہ در حقیقت بش کا کزن ہے۔ اس کی 90 پشت ڈک چینی سے ملتی ہے۔ ڈک چینی کا دور کا کزن براک اوباما بھی جارج بش کے 11ویں پشت سے ہے اور دور کا کزن ہے۔ براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ڈک چینی کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن بریڈ پٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کے ساتھ ملنا بہت اچھا رہے گا۔